السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آئیے ایک شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہے اور علمی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے زمانے میں فقہ شافعی کے زعیم تھے، بہت زیادہ جاننے والے تھے، تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ ہے امام ماوردی رحمہ اللہ۔ ان کا نام ہے علی بن محمد بن حبیب الماوردی۔ ماوردی اصل میں لقب ہے، کنیت ابو الحسین یا ابو الحسن دونوں بتائی جاتی ہیں۔ 360 پر 4 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کے متعلق زیادہ تفصیلات نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو آپ بصرہ ہی میں ایک عالم تھے، ابو القاسم السیمری، تو ان کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ فقہ جو خاص کر انہوں نے حاصل کیا وہ انہی سے شروعات کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، یعنی استاد کی وفات ہو گئی۔ ابو القاسم السیمری کی وفات ہو جانے کے بعد آپ بغداد کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ اس زمانے میں بغداد علم و معرفت کے لحاظ سے کافی مشہور شہر تھا۔ اور وہاں جانے کے بعد ابو اسحاق الاصفرائینی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس علم حاصل کرنے لگے۔ اس زمانے میں جو بھی محدثین تھے ان کے پاس علم حدیث حاصل کیے، جن میں چند نام اگر ہم لیں تو حسن بن علی، محمد الجبلی، محمد بن عدی المنقری، محمد علی الازدی، ابن المرستانی، تو یہ سب اس زمانے کے محدثین تھے۔ ان کے پاس آپ نے علم حاصل کیا، خاص کر علم حدیث۔ لغت اور ادب ابو محمد باقی کے پاس حاصل کیے۔ ابو محمد باقی یہ اس زمانے میں بہت مشہور تھے ادب کے لحاظ سے، نحو ادب میں سب سے زیادہ جاننے والے شمار ہوتے تھے آپ۔ فصیح اللسان تھے، بلیغ الکلام تھے، حاضر جواب تھے، اشعار بہت ہی آسانی کے ساتھ گنگناتے تھے، طویل رسائل بھی چٹکی میں لکھ دیا کرتے تھے۔ یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے، بہت ہی ماہر تھے ادب کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے۔ تو آپ نے یعنی امام ماوردی رحمہ اللہ نے ان سے استفادہ کیا، اور استاد کا اثر اپنے طالب علم پر بھی پڑھا، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے استاد سے بھی زیادہ فوقیت حاصل کر لیے اس میدان میں، لغت اور ادب میں۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ جب ان کی چھوڑی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کی لغت کیسی ہے، آپ کی تحریر کیسی ہے، اور آپ کا ادب کیسا ہے، یہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ ماوردی رحمہ اللہ فقیہ تھے، شافعی تھے، مجتہد تھے۔ فقہ کے لحاظ سے شافعی مذہب کے تھے اور مجتہد تھے۔ ایسا نہیں کہ شافعی مذہب کے ہیں تو انہی کی بات کو ترجیح دیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بھی مسئلہ آتا، بحث کہیں ہوتی، تو ہر لحاظ سے دلائل کو جانچتے، باقاعدہ چھان بین کرتے، اس کو بار بار پرکھتے، پرکھنے کے بعد جو دلیل صحیح لگے، ترجیح۔ آپ کی علمی قدر و منزلت کی بات کریں تو پہلے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ مذہب شافعیہ کے زعیم کہیں تو بھی یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اس زمانے میں آپ کافی مشہور تھے۔ تفسیر قرآن میں آپ کے بعض آراء ایسے بھی ہیں جو آپ کی گہرائی اور گہرائی کو عیاں کرتے تھے۔ آپ کی کتابیں اسلوب ہی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ امام ماوردی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کی لکھت جو ہوتی تھی، آپ کے الفاظ اور معانی جو ہوتے تھے، یہ اس سے ہی آپ پہچان سکتے تھے۔ ابھی اگر آپ پڑھیں گے ان کی کتابوں کو تو آرام سے آپ بغیر دیکھے، مؤلف کو دیکھے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ امام ماوردی رحمہ اللہ ہے، اگر ان کو آپ پڑھے ہوں گے تو۔ کیونکہ آپ بلیغ اور واضح جمل لکھتے تھے ہمیشہ،
بلیغ اور واضح جمل لکھتے تھے۔ ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید مؤلف نے الفاظ اور معانی چن چن کے یہاں پر جمع کیے ہیں، اس کے بعد لکھے ہیں۔ ایسا آپ کو محسوس ہوگا جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے۔ اور جو جملے ہوتے تھے شعر کے انداز میں مسجع مقفع الفاظ ہوا کرتے تھے، جملوں میں شعر کا انداز آپ کو لگے گا ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد۔ اسی طرح آپ معاملات میں بھی اچھے تھے، اخلاق والے تھے، اور آپ کبھی بھی نرم دل کے ساتھ ہر ایک سے بات کیا کرتے تھے، بردبار تھے، لمبی عمر پائے، 80 پر 6 سال آپ کی عمر تھی تب آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف ہیں جن میں سے چند مفقود ہیں، چند ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، مختصر علوم القرآن۔ یہ تفسیر ہے لیکن مفقود ہے۔ یہ کتاب مفقود ہے، لیکن دوسری کتاب ایک ہے آپ کی امثال القرآن، اس کتاب کے مقدمے میں اس کتاب کے متعلق آپ لکھتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب تھی لیکن مفقود ہے۔ دوسری کتاب جیسا کہ ہم نے کہا امثال القرآن، اس کتاب میں امثال قرآن کی شرح، بیان، توضیح، تبیین، تمام چیزوں کو آپ نے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا ایک نسخہ ترکیہ میں بھی موجود ہے۔ نمبر 3، النکت والعیون۔ یہ بھی تفسیر ہے جس میں صحابہ، تابعین، مفسرین کے اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں، اور جہاں نقد کی ضرورت پڑے وہاں نقد کیے ہیں، جہاں ترجیح بیان کرنا ہے وہاں پر ترجیح بھی بیان کیے ہیں۔ نمبر 4، الحاوی الکبیر۔ یہ تو مشہور کتاب ہے جو مختصر المزنی کی شرح ہے، اسی کتاب کے ذریعے آپ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور یہ کتاب علمی دنیا میں مشہور بھی ہے۔ نمبر 5، الاقناع۔ فقہ شافعی میں مختصر مگر دقیق کتاب ہے۔ نمبر 6، الاحکام السلطانیہ۔ نمبر 7، قوانین الوزارہ۔ نمبر 8، تسہیل النظر و تعجیل الظفر۔ بادشاہ کے اخلاق اور ملک کی سیاست کے بارے میں اس کتاب میں لکھے ہیں۔ نمبر 9، کتاب درر السلوک فی سیاست الملوک۔ نمبر 10، ادب الدنیا والدین۔ فرد اور جماعت بننے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے اس میں بیان کیا ہے۔ نمبر 11، الفضائل۔ نمبر 12، العیون فی اللغہ۔ یہ کتاب بھی مفقود ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں یاقوت الحموی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں دیکھا تھا، الایضاح جو ابن فارس کی کتاب ہے اس کتاب کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی کتاب، یہ یعنی جلد کے لحاظ سے، تو یہ مفقود کتاب ہے لیکن۔ نمبر 13، الامثال والحکم۔ نمبر 14، اعلام النبوہ۔ محمد ابو زہرہ فرماتے ہیں آپ کے متعلق کہ تاریخ اسلامی میں انہی جو مرتبہ حاصل ہوا وہ چند صفات کی وجہ سے، یعنی آپ کے اندر چند صفات ایسی تھی جن کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ نمبر 1، بہترین ذاکرہ، زبردست حافظہ تھا آپ کا، اور عقل سلیم۔ نمبر 2، قول و عمل میں توازن۔ نمبر 3، بردباری اور ضبط نفس۔ نمبر 4، تواضع اور غرور سے دوری، بلکہ آپ بہت زیادہ شرمیلے تھے، لیکن ایسا بھی شرمیلے نہیں کہ ہیبت اور وقار جاتا رہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ ہیبت اور وقار کے ساتھ ساتھ شرمیلے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماوردی فقہ میں امام، اصول میں امام، تفسیر میں امام، اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی فقہ اور تفسیر میں کئی تصنیفات ہیں، اصول میں بھی کئی تصنیفات ہیں، اصول فقہ میں بھی تصنیفات ہیں، آداب میں، اور اپنے مذہب کے حافظ تھے۔ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجل امام تھے۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بردبار اور باوقار اور باادب شخصیت تھی۔ آخری بات کریں تو 450 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے جو شاگرد تھے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ماوردی رحمہ اللہ کا عقیدہ، اگر ہم ان کے عقیدے کی بات کریں تو علماء کا کہنا یہ ہے
جو بھی آپ کے عقیدے کے متعلق بات کیے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اشعری تھے، صفات کی تعویل کیا کرتے تھے، صفات کی تعویل کیا کرتے تھے، بلکہ بعضوں نے آپ کو معتزلی بھی کہا ہے۔ چند آپ کے اقوال کو دیکھ کر اور آپ کے تفسیر میں کچھ باتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں نے آپ کو معتزلی بھی کہا ہے، اشعری تو تھے ہی، یہ بعض علماء نے کہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں القول المختصر المبین فی مناہج المفسرین، نجدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں مفسرین کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہوئے ماوردی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ وہ اشعری تھے اور اپنی کتاب کو تعویل سے بھر دیے ہیں، اور ایسے بعض ان کے علمی آراء بھی ہیں جو معتزلہ کے آراء سے موافقت کرتے ہیں، یا انہوں نے جو اصول بنائے ہیں اس اصول سے ملتے ہیں۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ صدوق فی نفسہ، اپنی جگہ پر اچھے ہیں، لیکنہ معتزلی، لیکن وہ معتزلی ہیں۔ اسی طرح عمر بن ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اعتزال سے متہم کیا گیا، یعنی وہ معتزلی ہیں یہ کہا گیا، اور خود وہ فرماتے ہیں کہ میں خود ان کی طرف سے جو ہے تعویل کیا کرتا تھا، ان کی طرف سے میں دفاع کیا کرتا تھا، لیکن میں نے ایسی چیزوں کو پایا اس کے بعد ان کی تفسیر میں، یعنی تفسیر جو کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی تو عجیب انداز میں کرتے ہیں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں، تو تب سے میں جو ہے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی طرف سے بالکل دفاع کرنا جو ہے چھوڑ دیا، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ اپنی عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہیں اور صفات کی تعویل کرتے ہیں، اور بعض ایسے تفسیریں ان کی ہیں جو منہج سلف سے ہٹ کر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدے کے لحاظ سے آپ اشعری تھے۔